السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھوت پر مبنی ایک پراسرار کہانی۔ ایک ضروری اعلان سنیے۔ اتنا کہتے ہی زور زور سے ڈھول بجنے لگا۔ پھر پتہ نہیں چلا کہ مردوں اور بوڑھوں کی دوڑیں لگ گئی۔ ڈھول کی چاپ جانب لگ گئی۔ جب کبھی گاؤں میں اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو پورے گاؤں میں منادی ہوا کرتی تھی، گلی گلی اعلان کروائے جاتے تھے۔ یہ گاؤں کا دستور تھا اور چودھری حشمت اللہ کی فطرت تھی۔ آج ڈھول کیوں پیٹا جا رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر گھر کا ایک فرد وہاں ڈیرے پر پہنچتا رہا۔ ایک اضطرابی کیفیت کا عالم تھا، گم گو کی کیفیت تھی۔ سبھی کی نظریں اونچی حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جس دروازے سے چودھری حشمت نے برآمد ہونا تھا اور اس مجمع تک آنا تھا، اسی روز میرا دوست عرفان بھی میرے پاس تھا۔ میں نے عرفان کا بازو کھینچا اور کہا، چلو سنتے ہیں چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ دستور، یہ طریقہ تھا، اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا، وہ بھی خوشی خوشی ساتھ چلنے لگا۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان تھا۔ ثاقب بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ اس نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ رات کو بتاؤں گا، میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ جلدی ڈیرے پر پہنچتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہو رہا تھا، لہٰذا ڈیرے پہنچتے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ چودھری صاحب 4-5 سربکف ملازموں کے درمیان حویلی سے نکل کر ڈیرے تک آئے۔ ایک نظر وہاں کھڑے ہجوم پر دوڑائی۔ شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہنچنے والے آدمیوں میں کسی آدمی کی کمی تو نہیں ہے۔ تب وہ بولے، یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس نے آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے، الفت جان کا قتل اور اس کے منقسم اس کی نکلی ہوئی آنکھیں، اور اس سے قبل مجھے یہ کسی انسان کے ہاتھوں قتل نہیں لگتے۔ بس یوں لگتا ہے جیسے آصف چودھری نے آج دفن کیے جانے والے نوجوان کی موت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آج چودھری صاحب کے لہجے، ان کی شخصیت میں رعونت دکھائی نہ دی، بلکہ ان کے لفظوں میں زیرکی دکھائی دی، دردمندانہ لہجہ نظر آیا۔ جی چودھری صاحب، آپ نے درست کہا، ہمیں بھی یہی گمان گزرا تھا۔ اور پھر گاؤں میں الفت جان کا یہ پہلا قتل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اللہ وسعہ، چودھری حشمت کا گاؤں ہے، یہاں قتل ہو رہے ہیں، اور حشمت اللہ اس وقت تک سکون کی نیند نہ سوئے گا جب تک ان کے قاتل کو آپ لوگوں کے سامنے سزا نہیں دیتا، چاہے وہ وحشی انسان ہو یا آصف۔ آپ سبھی کو جمع کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چوکنے رہیں، آس پاس ارد گرد پر نظریں رکھیں، کسی پر شک گزرے تو مجھے آگاہ کرو۔ ایک ماہ میں 3 قتل، اور تینوں قتل کالی چٹان پر ہوئے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نور الدین قتل ہوا، کالی چٹان پر پڑا ہے۔ ہم تو یہی خیال کرتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا، اس کی لاش کل سڑ چکی تھی، تحفظ زدہ تھی، اس پر حشرات کی بہتات تھی، پہچانی نہ جا رہی تھی۔ بہرحال تم لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر میں آگے بڑھا اور کہا، چودھری صاحب، ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر حکم کرے تو اپنی سوچ کا اظہار کروں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ اثر رکھ سکے۔ ہاں سکے بیٹا، بولو، کیا بات تمہارے دماغ میں آئی ہے، کھل کر اظہار کرو، چودھری صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور دین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان پر جاتا رہا ہوں۔ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور دین کی لاش کو 2 حصوں میں منقسم کیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں، لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ مہیب راتوں میں چمکتی روشنی میں کبھی یہاں چٹان پر کسی انسان کا وجود نہیں دکھائی دیا، سو اندازہ لگا لیا کہ یہ کام انسان کا نہیں ہے، آصف کا ہے، غیر مرئی قوتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے، اگر سایہ ہوا، غیر مرئی قوتیں ہوئی تو علم والا اسے جلا کر بھسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں
اگر وہ سایہ نہ ہوا تو کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا تو ہر رات دو نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دیں، مسلح ہو کر گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا واہ، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی، لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بھایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری صاحب حشمت اللہ نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہے بالکل، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے، کیوں نہیں کریں گے کرم دین؟ تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات دو نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ میں لا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب یہ میرا دوست ہے، گو کہ شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے، طاقتور بھی ہے، اور میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کو جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا، تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہوگا۔ اچھا اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آصیب کیا ہے؟ تب اس نے پوچھ ہی لیا، ثاقب کی آصیب سایہ ان سب کا وجود ہے۔ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہے، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر نہ ثاقب نہ میں تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا۔ میں تو ڈرنے لگا ہوں، خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا نہ، میں نہ جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو، میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا کہ کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب وہ صرف باتیں تھی، اور یہاں حقیقت بس کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراؤنا نام ہے، حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا کہ صبح کا سورج وہ نہ دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کی رضامند کر لیا۔ تب وہ بولا، یار تم اپنے گاؤں کی شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیاں میں خود دو پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حکم دین قتل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر اس کی طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گھناؤنا کھیل کون کھیل رہا ہے، قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کون کرتا ہے۔ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو الفت جان قتل ہو گیا اور اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں، صبح دفن کیا ہے۔ تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے آئے ہو اور میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سن رہا تھا۔ تب وہ بولا، ثاقب یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ سنا کرتا تھا کہ گاؤں کے چودھری جاگیردار بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری حشمت اللہ خوش طبع، رونے سے پاک اور زیرک انسان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بات پر میں چونکا اور کہا، تم نے درست سنا تھا، یہ چودھری بھی کبھی بہت شفاق اور وحشی انسان تھا، اس کے اندر بھی رعونت بھری تھی، ظلم اور وحشت بہت زیادہ تھی، لیکن ان 3 قتلوں نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اپنے آپ کو بھی چٹان پر مردہ پڑا دکھائی دینے لگا تھا، ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لگا تھا۔ تب اس کا رعونت کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگ کاذب نہیں ہیں، راست باز ہیں، حوصلہ مند ہیں اور باہمت ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ جو گہرا ہونے لگا تو میں نے اپنا پستول، تیز دھار چاقو، ٹارچ وغیرہ لیے عرفان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سیاہ سناٹے سے ہر طرف سے چھائی خاموشی سے وہ خوفزدہ اور ڈرا دکھائی دیا۔ عرفان، کیا بات ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟
میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے کہا، ہوں۔ میری بات پر وہ چونک سا گیا۔ ثاقب یار، کیسے رہ پاتے ہو تم لوگ ایسی جگہوں پر؟ شام ڈھلتے ہی قدم سناٹے کے ڈر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، چہکتی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور اس کی ڈر و خوف میں پھیلی ہوئی آواز سن کر میں ہنسا۔ واہ دوست واہ، تم اتنے ڈرپوک ہو سکتے ہو، میں نے یہ نہ سمجھا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کے اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا؟ یہاں گاؤں میں دیکھ، کھلی فضا ہے، ٹھنڈی ہوائیں، لہراتے ہوئے سبزے ہیں، دیسی خوراکیں ہیں، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو راتوں کا کالا سیاہ سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، عرفان یار، بحث مت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب وہ دیکھو۔ آگ اس کے اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی 2 کالی چٹانوں پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان، لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے سے میرے پیچھے آتے جو۔ اب میری تمام توجہ آگ کی جانب تھی، جو ہلکی اور مدھم تھی، لیکن جو ہم آگ کے پاس بڑھتے گئے وہ ہلکی اور مدھم ہوتی گئی، ایک دم بھڑک اٹھی اور آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب، لوٹ چلو واپس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا عرفان۔ میرے پیچھے چلتے اور آگ سے کچھ دور چٹان کے ایک طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھیں، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان، اس سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی کبھی آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی تھی، آج میرا بھی پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہاں چٹان کے پاس کون ہے، کون لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ ان چٹانوں کے پاس کون ہے، کون لوگوں کو قتل کرتا ہے، کون جسموں کی چیر پھاڑ کرتا ہے؟ میں نے بھی اپنی ہمت اور حوصلہ کو یکجا کرتے ہوئے کہا، ثاقب، کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگ چلو یہاں سے، عرفان نے کانپتی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا اور کہا، عرفان، خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں ہے، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ ثاقب، بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے ہی چیخ پڑا، شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان، جو قرآنی آیات زبانی یاد ہیں وہ پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حواس باہر رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی اور اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، آج تو بچ کر نکل رہے ہو، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ پاؤ گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنی خوش رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون۔ ہفتہ بعد ایک انسان کا خون پینا، دل کھانا میرا جیون ہے اور میں اپنے جیون ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی پیاس رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی تھی، شاید یہ آسیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھیں، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ سانس لینا اس جلتی آگ کو گھورتا رہا۔ عرفان، میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔
وہ عرفان کو بچاؤ، اسے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک کونا چھان مارا لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی بلکہ پورے گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے، ذہن دماغ میں سوچوں میں کہ پہاڑ اٹھائے خراما خراما چلتا واپس آنے لگا۔ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے آصف کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا؟ انہی سوچوں میں گھرا ہوا چلتا رہا۔ آنکھیں تر تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، آنسوؤں کے قطرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائی کے ہاتھوں چیر پھاڑ ہو گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ثاقب بیٹے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ انسان درندہ نہیں ہے، آصف ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسے ہی اس کا حال کریں گے۔ عامل بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکی۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوستوں کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا، عرفان، عرفان، میرے دوست، اٹھو یار، میں تیرا دوست ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو کس قدر لٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، بولو یار، ایک دفعہ کہہ دو کہ ثاقب یہ خواب ہے، سپنا ہے۔ لیکن یہ خواب نہ تھا، سپنا نہ تھا، حقیقت تھی۔ کافی دیر تک اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے دونوں حصوں کو کندھے پر اٹھا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھے پر عرفان کی لاش کو دیکھتا اس پر رقت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر جا کر عرفان کی لاش کو رکھ دیا اور چیخا، چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے ان کی لاش ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں دکھ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ میں تو کیا پورا گاؤں جائے گا۔ اس کی موت کا کوئی قاتل نہیں ہے، اس کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوری گاڑی کا انتظام کیا گیا، عرفان کی لاش اس شہر میں اس کے گھر پہنچائی گئی۔ وہاں کو آرام برپا ہو گیا۔ سبھی گھورنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور چلاتی ہوئی بولی، ثاقب، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تو بہت خوش اور بہت تمنائیں لیے تیرے پاس گیا تھا، لیکن تو قاتل ہے میرے بیٹے کا، قاتل۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ گاؤں میں ان قتلوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، جنہیں گاؤں نے مل کر قبر میں اتارا تھا، انہیں مطمئن کیا۔ بالآخر اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا، چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عامل کو ساتھ لیا گیا اور گاؤں آگے۔ عامل نے اس علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا اور بزرگ کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد بولا، ثاقب، یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا، اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا، واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تمہاری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا واپس بھاگ نکلا اور میں تھم بنا سکتے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا۔ عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لامدہوشی کے عالم میں خراما خراما اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔
مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں متحیر انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، میرا مرا کیوں نہیں، اس سائے کے ہاتھوں ٹکڑوں میں منقسم کیوں نہ ہوا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا وہ سایہ جس نے تمہارے دوست عرفان کو قتل کیا تھا، گاؤں والوں کے مردوں کو قتل کیا تھا، جل مرا ہے۔ بندے قریب اس کی جلتی ہوئی لاش دیکھنے کو ملی ہے، جو دھواں بنتے بنتے غائب ہوگی۔ بیٹا تم نے بدلہ لے لیا ہے اپنے دوست کا، گاؤں والوں کا۔ ماں کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، سوچوں میں الجھا کر رکھ دیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کس نے کیا۔ تب اپنے دل کے ساتھ لگے ہوئے اللہ والے لاکٹ کی جانب دھیان گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اس کے مرنے جلنے میں میرا کمال نہ تھا، بلکہ اس لاکٹ کا تھا۔ جو ہی اس نے میرا دل نکالنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہوگا، اسے کرنٹ لگا ہوگا اور پھر شان قدرت سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہوگا۔ تب میں نے گلے میں ڈالے گئے لاکٹ کو بوسہ دیا، ہونٹوں سے لگایا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک نہیں بھول سکا۔ جب گاؤں جاتا ہوں وہ کالی دکھائی دیتی ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ وہ کالی چٹان نہیں ہے بلکہ خونی چٹان ہے، انسانی خون سے سرخ نظر آتی ہے، تو میرے آنسوؤں کے کئی قطرے آنکھوں سے نکل کر گالوں میں تیرتے ہوئے زمین میں جذب ہو جاتے ہیں۔ قارئین کرام، اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا کہ میری کہانی پڑھنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔